سوال ہے، اگر سوتے ہوئے ڈر لگے یا برے خواب آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب 3 بار تھتکارنے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا اور پہلو بدل لینے کو فرمایا۔ مختصر وظیفہ: سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے زبان کی گرہ کھولنے اور بات سمجھنے کے لیے کون سی دعا مانگی تھی؟ جواب ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مختصر وظیفہ: اگر کوئی بات یاد نہ رہتی ہو یا بولنے میں جھجک ہو تو ہر کام سے پہلے 3 مرتبہ ربی زدنی علما پڑھ لیا کریں۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کس سورت کو سورہ الشفا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، سورہ الفاتحہ۔ الحمد شریف یہ سورت ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ مختصر وظیفہ: جسم کے جس حصے میں درد ہو یا کوئی بیماری ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں، اللہ کے حکم سے افاقہ ہوگا۔ سوال ہے، وہ کون سی دعا ہے جسے صبح کے وقت پڑھ لینے سے شام تک اور شام کو پڑھنے سے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروہ دعا: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ مختصر وظیفہ: روزانہ فجر اور مغرب کے بعد صرف 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، جادو اور نظر بد اور حادثات سے اللہ کی پناہ ملے گی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سے 4 کلمات بہت پسند ہیں؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 4 کلمے سب سے زیادہ پسند ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مختصر وظیفہ: اگر آپ کا دل پریشان رہتا ہو یا زندگی میں سکون کی کمی ہو تو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ یہ کلمات زبان پر ہلکے لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی 2 سورتیں ہیں جو تمام آفتوں، جادو اور نظر بد سے حفاظت کے لیے سب سے بہترین معجزہ ہیں؟ جواب ہے، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ انہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ مختصر وظیفہ: صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ الاخلاص اور سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیں، آپ ہر قسم کے شر اور برائی سے محفوظ رہیں گے۔ سوال ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جسے عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اور جنت کا پودا کہا گیا ہے؟ جواب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مختصر وظیفہ: روزانہ صرف 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ یہ وظیفہ 99 بیماریوں اور پریشانیوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم اور ڈپریشن ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا کلمہ یا دعا ہے جسے اسم عظیم کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے، دعائے یونس: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ کو اسی نام سے پکارا تھا۔ مختصر وظیفہ: جب بھی کوئی سخت پریشانی یا حاجت ہو تو اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں۔ یہ ہر مشکل کو حل کرنے کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا آسان ترین عمل ہے جس سے انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے؟ جواب ہے، استغفار کی کثرت کرنا۔ مختصر وظیفہ: دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے صرف استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ حدیث پاک کے مطابق جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے
اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرما دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوال ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کون سے کلمات ادا کیے؟ جواب ہے، انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ مختصر وظیفہ، جب بھی آپ کو کسی انسان سے ڈر لگے، کوئی دشمن پیچھے پڑ جائے یا کوئی کام بگڑ رہا ہو تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تسبیح کریں، یہ ہر مشکل کا آخری حل ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ البقرہ کی تلاوت۔ مختصر وظیفہ، گھر میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو تو روزانہ صرف 11 بار یا سلام پڑھ کر گھر کے کونوں میں دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے ہر رات پڑھے گا اسے کبھی فاقہ غریب الوطنی نہیں ہوگا؟ جواب ہے سورہ الواقعہ۔ مختصر وظیفہ، ہر نماز کے بعد یا صرف عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یا بعد سے تو ایک کھولنے والے پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے سورہ الواقعہ پڑھنے کی عادت بنائیں، رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سوال ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے بازار میں داخل ہونے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مختصر وظیفہ، جب بھی کسی رش والی جگہ یا بازار میں جائیں تو یہ ایک بار کلمہ پڑھ لیں، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ سوال ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے قبر میں کیا بہترین چیز بھیج سکتی ہے؟ جواب ہے استغفار اور صدقہ جاریہ۔ مختصر وظیفہ، ہر نماز کے بعد یہ چھوٹی سی قرآنی دعا لازمی پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہماری پرورش کی۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ وہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ جواب ہے کلونجی۔ مختصر وظیفہ، روزانہ صبح نہار منہ کلونجی کے چند دانے 7 یا 11 چٹکی بھر شہد کے ساتھ بسم اللہ شافی پڑھ کر کھا لیا کریں گے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے اکسیر ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے 2 صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ملا کر پڑھنے سے عرش الہی لرزتا ہے اور مدد فرماتا ہے؟ جواب یا حی یا قیوم۔ مختصر وظیفہ، جب بھی کوئی کام اٹک جائے یا اچانک کوئی پریشانی آ جائے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد شروع کر دیں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ سوال ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی سب سے چھوٹی سورت ہے جو جنت کی ایک نہر کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ الکوثر۔ مختصر وظیفہ، جو شخص کثرت سے سورہ الکوثر پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سوال ہے، جب نماز میں یا عام زندگی میں برے خیالات یا وسوسے آئیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ مختصر وظیفہ، اگر ذہن منتشر ہو تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، یہ 70 قسموں کے وسوسوں کا علاج ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جسے غموں کو دور کرنے والا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ مختصر وظیفہ، روزانہ ظہر کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے اور قبر کی وحشت سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ معلوماتی سوالات کا تحفہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ یہ معلوماتی سوالات کا تحفہ اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔